السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل ناظرہ تجوید کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور آئیکن بٹن بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو، نئے آنے والا سبق آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم نے تختی نمبر 1 اور مشق متفرق کمپلیٹ کر لی، اور اگر آپ نے ابھی تک میری پہلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ میرے یوٹیوب چینل ناظرہ تجوید کا وزٹ کریں اور میری تمام پہلی ویڈیوز اور پہلے اسباق کو آپ دیکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک بھی لازمی کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہم قرآن حکیم کو دنیا کے کونے کونے میں بآسانی پہنچا سکتے ہیں اور ان لوگوں تک اپنی آواز اور اللہ کا قرآن پہنچا سکتے ہیں جو قرآن کریم کو اچھی طرح نہیں سیکھے ہوئے۔ اور خاص کر آسانی ہے ان ماؤں کے لیے اور ان اساتذہ کے لیے کہ جو بچوں کو پڑھاتے اور سکھاتے ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ آسان طریقوں سے قرآن پاک کو آگے پہنچا سکتے ہیں اور سکھا سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی آج کا سبق شروع کریں گے، اور ہم نے تعوذ تسمیہ پڑھی۔ امید کرتی ہوں آپ نے اگر میری پہلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ تعوذ تسمیہ کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ چکے ہوں گے۔ میں تعوذ تسمیہ پڑھوں گی، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ تعوذ، اعوذ باللہ۔ تختی نمبر 1 میں اور مشق متفرق میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تعوذ تسمیہ کو ٹکڑوں میں بانٹ کر پڑھتے تھے اور اب تک پڑھتے چلے آ رہے تھے، لیکن چونکہ اب ہماری تختی آگے بڑھ چکی ہے تو اب ہم تعوذ تسمیہ کو تھوڑا زیادہ جو ہے وہ جوڑ کر پڑھیں گے تاکہ ہماری ادائیگی جو ہے وہ بہتر ہو اور ہم اسے اور اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو جیسا میں پڑھوں گی آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہماری تختی ہے وہ تختی نمبر 2 مرکبات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو مشق متفرق ہم نے پیچھے پڑھی ہے وہ تختی نمبر 1 کا ہی حصہ تھا، اسے تختی نمبر 2 میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ ہماری تختی نمبر 2 اب سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تختی نمبر 2 مرکبات۔ بہت سارے اساتذہ جب یا گھر میں پڑھانے والی بچیاں یا لڑکیاں جب پڑھاتی ہیں وہ مرکبات بچوں کو پڑھا تو دیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب بچے پر واضح نہیں کیا جاتا۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، مرکبات یعنی پڑھے جانے والے ملے جلے حروف، یعنی پڑھے جانے والے ملے جلے حروف۔ دیکھیں یہاں پر کوئی ایک حرف نہیں ہے بلکہ ایک حرف کے ساتھ دوسرا حرف، دوسرے حرف کے ساتھ تیسرا حرف، تو اس وجہ سے اسے ملے جلے حروف کہا گیا ہے۔ میں پھر سے پڑھاؤں گی، آپ میرے ساتھ پھر سے مل کر پڑھیں۔ تختی نمبر 2 مرکبات یعنی پڑھے جانے والے ملے جلے حروف۔ تو ناظرین، جب آپ تختی نمبر 2 مرکبات نورانی، یعنی یہ میں جو قاعدہ آپ کو اس وقت پڑھا رہی ہوں یہ اقرا قاعدہ ہے، اس کا ایک اپنا پیٹرن، اپنا ایک طریقہ ہے جس کے تحت ہم بچوں کو بہت آسانی سے بڑے اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنا، قاعدہ پڑھنا سکھا سکتے ہیں، اور بچے کی پہچان بڑی پختہ ہو جاتی ہے، اتنے اچھے طریقے سے بچے کو سکھایا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو اسی کے تحت یہ جو ہے سکھاؤں گی تاکہ آپ بھی بڑی آسانی سے اس کو سیکھیں اور آگے بچوں کو سکھائیں اور آسانی کے ساتھ آپ پہچان کروا سکیں۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں عملاً سیکھنی ہوں گی۔
بچے کو جب پہچان کروانی ہے اس تختی پر تو سب سے پہلا جو کام وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے بچے کو ہر حرف کی مختلف جو شکلیں ہیں وہ آپ کے پاس اگر تو وائٹ بورڈ ہے یا کاپی پینسل ہے تو آپ اس کے ذریعے سکھا سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سب سے پہلے جو بچے کو مختلف اشکال سکھائے ہیں وہ حرف الف کی، کیونکہ یہ تختی ایسی ہے کہ جب تک آپ بچے کو الگ سے توڑ کر شکلوں کی پہچان نہیں کروائیں گے، بچہ شکل کی پہچان اچھے طریقے سے نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ رٹا لگائے گا اور رٹے پر ہی اکتفا کرے گا، بجائے اس کے کہ بچہ رٹا لگائے اور ایک لائن کو رٹے کے طور پر رٹے۔ آپ بچے کو پہلے اچھے طریقے سے اس کی کاپی پر یا آپ وائٹ بورڈ پر اس کو حروف کی پہچان کروائیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس حرف ہے وہ ہے الف۔ الف الف کو میں نے آپ کو تختی نمبر 1 میں بتایا تھا کہ الف کو جلدی سے پڑھتے ہیں اور الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر سے کہوں گی، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو وزٹ نہیں کیا اور آپ کو حروف کے مخارج کو آسانی سے سیکھنا ہے تو آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرہ تجوید وزٹ کریں اور اس میں تختی نمبر 1 کی ویڈیوز جو ڈالی گئی ہیں آپ ان کا جا کر جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کس کس طریقے سے ہم حروف کے مخارج کو ادا کر سکتے ہیں۔ الف کی مختلف اشکال یہاں پر میں نے بنائی ہیں۔ الف یہ تو عام طور پر جو قاعدہ میں تختیوں میں آتا ہے وہ الف ہے۔ اب تختی نمبر 2 میں یہ ترچھی سائڈ پر بھی ایک الف بنایا گیا ہے اور ایک اس طرح ترچھی سائڈز، یعنی میں آپ کو ایک عام جو ہے بتاتی ہوں طریقہ۔ یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے، جو کہ اس تختی کے تحت نکالا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی الف ہے اور یہ بھی الف ہے اور یہ بھی الف ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم بچے کو پہلے سے ہی اس کی 3 شکلیں بنا کر بتا دیں گے تو بچے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اس تختی میں۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا حرف ہے لام۔ لام کی بھی مختلف اشکال ہے۔ یہ تو لام جو اپنی اصل حالت میں ہوتا ہے وہ ہے۔ اس کے بعد جب لام کو آدھا ریز کر دیا جائے تو اس کی یہ شکل رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد لام کو کافی ترچھا کر جب بنایا جاتا ہے تو اسے بھی لام پڑھتے ہیں، جو کہ ان تختیوں میں، ان اشکال میں اور ان حروف میں موجود ہے۔ اس کے بعد یہ والا لام جب ملتا ہے یہاں پر آ کر، چھوٹا سا لام جو یہاں پر بنے گا ایسے آ کر اور یہاں سے آگے جیم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ شکل بھی لام کی ہے۔ جب ہم اس کو یہاں سے لا کر یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اور الف کو ملا دیں گے اور آگے زائدہ اس کے ساتھ، صرف اس کی شکل کو مکمل کرنے کے لیے گول دائرہ سا بنا دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ بچے کو یہ شکلیں بنا کر بھی دکھائیں گے تو بچے کو اس کی پہچان ہو جائے گی۔ تو چونکہ ابھی ہمارا یہاں پر کام جو ہے وہ لام تک ہے، الف اور لام کا، تو ہم اتنی ہی شکلیں ابھی سیکھیں گے اور اس کو میں پڑھ کر آپ کو سناتی ہوں۔ اسے ہم پڑھیں گے الف۔ الف۔ دوسرا حرف لام۔ الف۔ اب یہ شکلیں دیکھیں میں نے جو یہاں پر بنائی ہیں، اس کی مدد سے بچے سے پوچھا جائے گا، بیٹا آپ نے لام کی آدھی شکل پڑھی ہے نا؟ یہ لام اور ترچھی سائڈ والا یہ دیکھیں الف۔ الف کی شکل بھی بیٹا آپ نے یاد کی تھی، دیکھیں ترچھی سائڈ والا، تو یہ یہاں پر آئے گا، تو اسے ہم پڑھیں گے لام الف۔ اسی طرح لام الف۔ اب یہاں پر چونکہ ہمیں ضرورت ہے با کی شکل کی بھی، تو ہم نے با کی بھی مختلف اشکال یہاں پر بنائی ہیں۔ با، حرف با، یہ بھی با کی شکل ہے، یہ بھی با کی شکل ہے، یہ بھی با کی شکل ہے اور یہ بھی با کی شکل ہے۔ یہ شکلیں بچے کو اچھے طریقے سے بار بار جب آپ بنا کر دکھائیں گے اور اسے یاد کروا دیں گے تو بچہ بڑے آسانی کے ساتھ اس کو سیکھ جائے گا، اور ان حروف کو جب ہم توڑ کر پڑھائیں گے تو بچہ بڑے اچھے طریقے سے اسے یاد کرے گا۔ بچے سے کہا جائے گا، بیٹا یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ با۔ اور اوپر جو شکل ہم نے ملائی ہے یہ ہے الف۔ دیکھیں بیٹا آپ کو یہاں پر بتایا تھا یہ ہے الف،
یہ کیا ہے؟ الف. با الف با الف. اسی طرح سے لام. اب یہ شکل جو ہم نے یہاں پہ پڑھی تھی لام کی، لام اس طرف ترچھا ہو کے آ رہا ہے، یہاں پر لام ترچھا ہو کے آ رہا ہے اور الف اس سے آ کے مل رہا ہے. لام الف لام الف لام. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو کہ ہم نے اشکال کی مدد سے پڑھا. ابھی چونکہ میری ویڈیوز کا مقصد، میرے سبق پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ بڑی آسانی سے کم وقت میں مختصر طریقے سے اور بڑے آسان طریقے سے سبق کو سیکھ جائے اور وہ اکتائے بھی نہیں، تنگ بھی نہ ہو. تو یہ جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے، امید کرتی ہوں آپ بڑے آسان طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو سکھائیں گے اور خود بھی سیکھیں گے. اور وہ لوگ جو ابھی تک قرآن حکیم کو نہیں سیکھے ہوئے، میرے اسباق کی مدد سے، میرے ویڈیوز کی مدد سے وہ سبق کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق، آج کی ویڈیو پسند بھی آئی اور سمجھ بھی آیا. اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہم قرآن کریم کو دنیا کے کونے کونے میں بآسانی پہنچا سکتے ہیں اور ثواب کے حقدار بن سکتے ہیں. آخر میں پھر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل ناظرہ تجوید کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیں اور شیئر بھی کریں. اور آپ کو ویڈیوز کیسی لگیں اسے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حامی و ناصر ہوں.